حازم میرا ہاتھ چھوڑے مجھے کہیں نہیں جانا۔ پورٹیکو تک جاتے ہوئے بھی شرمینہ حازم سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ شٹ اپ شرمینہ، خبردار جو ملازموں کے سامنے کوئی بھی سین کریٹ کیا تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو ورنہ میرے غصے سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ حازم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے دھمکا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کے چپ ہو گئی۔ حازم نے اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے گھورتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حازم نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ رات شرمینہ کے رویے کی وجہ سے وہ اب بھی غصے میں تھا۔ پھر دوسری جانب سے آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے مین گیٹ کھول دیا۔ گاڑی زم کی آواز سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ شرمینہ کا یہ حال تھا کہ رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ دل سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ خوف سے لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ حازم بھی غصے میں تھا، اس لیے ڈرائیونگ بھی تیز ہی کر رہا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جانا ہے؟ شرمینہ نے خوفزدہ آنکھوں سے حازم کی جانب دیکھا۔ اپنے گھر۔ حازم نے 2 لفظی جواب بڑے سخت لہجے میں دیا تھا۔ اپنے گھر کا سن کر شرمینہ کی جان پر بنی تھی، کہیں اسے کمرے میں قید نہ کر دے۔ خوف کے مارے وہ کپ کپانے لگی، پھر سہمی ہوئی نظر حازم پہ ڈالی۔ حازم مجھے آپ کے گھر نہیں جانا، سراسیمگی سے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم سے اب میں جو بھی بات کروں گا وہ گھر جا کے کروں گا، اور شرمینہ مجھے سچ میں جواب چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے حازم نے بڑی سخت نظر اس پہ ڈالی تھی۔ شرمینہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بنا روکے حازم نے دیا تھا۔ وہاں موجود چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بنگلے میں صرف ملازم موجود تھے۔ یہاں اپنا گھر ہونے کے باوجود وہ رفت بیگم کے گھر میں شرمینہ کی وجہ سے رہ رہا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے شرمینہ کو گاڑی سے ہاتھ پکڑ کے خود اتارا۔ شرمینہ کی جان لبوں تک آئی تھی۔ لاؤنج میں جاتے ہی ملازم نے حازم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ڈنر تیار کرو، ہم دونوں آج ڈنر یہیں پہ کریں گے۔ ملازم کو حکمیہ لہجے میں کہہ کے وہ شرمینہ کو نیچے لاؤنج میں موجود ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شرمینہ کو لگا اس کا دل بھی بند ہو چکا ہے۔ صبح ذکی کی آنکھ مسلسل بجتی ہوئی ڈور بیل پہ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، پھر مسلسل بجتی بیل سن کر اسے جلد ہی بستر چھوڑ کے باہر بھاگنا پڑا۔ اتنی بے صبری کس کو تھی کہ بیل کے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے بھول گیا تھا۔ ذکی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اپنے والد کو غصے سے تیوری چڑھائے دیکھ کر ساری نیند بھگ سے بھاگی تھی۔ آپ؟ رات کو تو ذکی کی ان سے بات ہوئی تھی اور وہ صبح یہاں پہنچ بھی گئے۔ پیچھے ہٹو، تم کیا دروازے کے سامنے کھڑے ہو؟ پینٹ کوٹ میں ملبوس اشتیاق صاحب کو دیکھ کر وہ تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو گیا تھا۔ بابا آپ یہاں؟ ذکی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اسے سر سے پیر تک زیرک نظروں سے دیکھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں، بکھرے بالوں اور بڑی ہوئی شیو میں وہ اسے دیکھ کے رخ پھیر گئے۔ ذکی اپنا سامان پیک کرو، 2 گھنٹے بعد ہماری لاہور کی فلائٹ ہے۔ اشتیاق صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے ذکی کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ بابا میں ابھی، ذکی تو سن کے اچھمبے میں آیا تھا، سٹ پٹا کے بولا۔ ہاں تم، اور وہ بھی ابھی۔ اشتیاق صاحب نے بھی لفظوں کو جماتے ہوئے ذکی کے انداز سے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے باروب انداز میں بولے، جاؤ جا کے اپنا سامان پیک کرو، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ لیکن بابا، ذکی تو بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ ڈونٹ آرگیومنٹ مائی سن، جلدی سے پیکنگ کرو ورنہ اسی نائٹ سوٹ میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اشتیاق صاحب کے 2 ٹوک انداز پر ذکی پیچ و تاب کھاتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ 10 منٹ میں اپنے لگیج میں کپڑے ٹھونسے اور 10 منٹ میں نہا کے باہر نکلا۔ گو کہ پورے آدھے گھنٹے میں ذکی صاحب جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اشتیاق صاحب کے آدھے گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ ہی ہے۔ جب تک جہاز لاہور کے ایئرپورٹ پر نہیں اتر گیا، اشتیاق صاحب نے ذکی کی ایک نہیں سنی۔ گھر وہ بگڑے ہوئے موڈ سے داخل ہوا تھا، لیکن ماں کو سامنے دیکھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے معلوم تھا میرا بگڑا نواب باپ کے کان کھینچنے پہ ہی گھر کا راستہ بھولے گا۔ ماں نے اسے سینے سے بھینچتے ہوئے پیار بھری سرزنش کی۔
ذکی پہلے ہی بڑے خراب موڈ میں تھا، لیکن ماں کے پیار بھرے میٹھے لہجے پہ مسکرانے لگا۔ 1 سال بعد واپس لوٹا تھا، اور وہ بھی ناکامی کے ساتھ۔ آپ کے شوہر بڑے ظالم ہیں ماں، اپنی ضد میں کسی کی نہیں سنتے۔ حدیقہ بیگم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ تم بھی تو لاتوں کے بھوت ہو، باتوں سے کہاں مانتے ہو؟ وہ پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے لاڈ سے دھیمے لہجے میں بولی۔ چلو اب لنچ ریڈی ہونے والا ہے، فریش ہو کے آؤ، ساری ڈشز آج تمہاری پسند کی بنوائی ہیں۔ حدیقہ بیگم نے اس کا گال تھپ تھپا کے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لنچ پہ کئی قسم کے کھانے ٹیبل پہ سجے ہوئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے اشتیاق صاحب نے ذکی پر ایک نیا حکم صادر کیا تھا۔ شام کو تم میرے ساتھ سیٹ پہ چلو گے۔ ذکی کا چاول کھاتا ہوا ہاتھ رکا تھا۔ بابا میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ذکی اب تم میرے ساتھ کام کرو گے اور میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے دیکھ لی ہے، کیا فائدہ ہوا ہے تمہیں؟ تم نے کیا نام اور پیسہ کمایا ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ کاٹ دار لہجے میں اشتیاق صاحب نے ذکی پہ اس کی ناکامی جتائی تھی۔ بابا حق اور سچ کا راستہ ہمیشہ ناکامی اور گمنامی سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں خود کو ثابت کرتے ہوئے دنیا کو اپنا آپ منوا کے چھوڑتا ہے۔ جو ناکامی اور گمنامیوں سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جائیں وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، بے مقصد سا سفر، اور مجھے منزل تک پہنچنا ہے، وہ میں آپ کو ایک نہ ایک دن پہنچ کے دکھاؤں گا۔ دادا کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ ذکی بھی اپنے ارادوں میں پختہ تھا۔ اس بار کھانا کھاتے ہوئے اشتیاق صاحب کا چمچ رکا تھا۔ دادا کی نصیحتیں کتابی باتوں پر مشتمل ہیں میاں، پڑھنے اور سننے میں صرف کانوں کو بھلی لگتی ہیں۔ یہ جو تمہارے سامنے 8 قسم کے کھانے پڑے ہیں برخوردار، ان کے لیے لال نوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ پہ سر جھکانے سے ملتے ہیں۔ اشتیاق صاحب اور ذکی کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ 8 کے بجائے اگر یہاں صرف ایک ہی سادہ سا کھانا ہوتا تو پیٹ تو تب بھی 2 ہی روٹیاں بھر دیتی ہیں، اس کے بعد تو بدہضمی شروع ہو جاتی ہے، اور میں نے ویسے پلاؤ کے علاوہ دوسری کسی چیز کو چکھا تک نہیں ہے۔ دادا کہتے تھے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کھانی چاہیے، اسی لیے مجھے ایک وقت میں ایک ہی کھانا پسند ہے۔ یہ کہہ کر پلیٹ خالی کر کے وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ سنو، 6 بجے انسان کے بچے بن کے نیچے اتر آنا، میرے ساتھ تم سیٹ پہ جاؤ گے۔ اشتیاق صاحب نے اس کی بڑی ہوئی شیو دیکھ کر کہا۔ ذکی زچ ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا اشتیاق صاحب اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں گے۔ ایڈیٹر کی مہرو کو کال پہ کال آ رہی تھی۔ لوگوں کی فرمائش تھی کہ ناول میری جان کو طویل کیا جائے اور اس کا پارٹ 2 لکھا جائے، لیکن مہرو نے صاف انکار کر دیا تھا۔ 4 ماہ بعد اس کی شادی طے پا چکی تھی۔ آج کل تو وہ بس فواد کے خیالوں میں گم تھی، لکھنے کا کوئی موڈ بھی نہیں بن رہا تھا۔ آج کل فواد اور مہرو ساتھ ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ مہرو فواد کے گھر بلا تکلف اس سے ملنے چلی جاتی تھی، اور فواد کی تو اس کے کمرے تک رسائی ہو چکی تھی۔ ان کی باتیں اور شادی کے بعد کے پلان ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہر بات مہرو فواد کے سامنے اپنی ہی رکھتی تھی۔ اس وقت بھی سمندر کے کنارے فواد کے ہمراہ بیٹھے ہوئے مہرو نے ہنی مون کے لیے اپنی پسند بتائی۔ فواد، پہلے ہم پاکستان ٹور پہ جائیں گے، مجھے سیف الملوک دیکھنے کا بہت شوق ہے، اور اس کے بعد کشمیر کی حسین وادیاں دیکھنے کا۔ تم میرے ساتھ ملیشیا جا کے دیکھو مہرو، بھول جاؤ گی سب کچھ۔ اس کے بعد ہم سنگاپور جائیں گے اور پھر بعد میں بینکاک، اور اس سے پہلے کہ وہ 2-4 جگہوں کے اور نام بتاتا، مہرو نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تیز ہوا سے مہرو کے بال اڑ رہے تھے۔ اس وقت وہ جینز کی پینٹ اور گھٹنوں تک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ نہیں نا فواد، مجھے UK دیکھنا ہے، کینیڈا جانا ہے۔ مہرو نے فواد کو اپنی فرمائش بتائی۔ فواد نے مہرو کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اوکے مائی لائف، جہاں تم کہو گی وہیں چلے جائیں گے، بس جلدی جلدی سے بن جاؤ میری وائف۔ فواد شوق ہوتے ہوئے بولا۔ مہرو کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ ابھی تو بڑی محبت دکھا رہے ہیں آپ، شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے نا فواد؟ مہرو اس کی آنکھوں میں
اپنی چاہت کے رنگ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں بھی فواد کی محبت کی چمک تھی۔ جان سے زیادہ چاہنے لگا ہوں تمہیں، بس ایک بار میری بیوی بن کے میری زندگی میں آؤ تو دیکھو کیسے حسین رنگوں سے تمہارا دامن بھر دوں گا۔ دنیا بھر کی سیر کرواؤں گا تمہیں، بتاؤں گا کہ فواد مہرو کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ فواد کے اظہار پہ مہرو جتنا بھی اتراتی اتنا کم تھا۔ ہاں تو یہ تو ہونا ہی چاہیے، میری محبت یوں ہی تو آپ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مہرو نے پورا نخرہ دکھایا تھا۔ تم میری محبت میں کیا کر سکتی ہو مہرو؟ فواد نے اسے اپنے ایک امتحان میں ڈالا تھا۔ میں کیا کروں فواد؟ مہرو نے نافہمی سے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ میں چاہتا ہوں مہرو کہ تم میرے لیے لکھنا چھوڑ دو۔ فواد کی بات سن کے مہرو نے اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ سے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ محدوم ہو کے ختم ہو گئی تھی۔ ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ مہرو النساء کو فواد کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ فواد اب بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے تمہاری کہانی پہ لوگوں کے تبصرے پڑھے تھے، مجھے اچھے نہیں لگے۔ فواد نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور ایک سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں دبائی، پھر لائٹر سے آگ جلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے سہارے سے آگ کو سمندر کی تیز ہوا سے بجھنے سے بچاتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ لیکن یہ میرا پیشن ہے فواد، لکھنا میرا جنون ہے۔ جب میں قلم ہاتھ میں پکڑتی ہوں کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہوں۔ ہاں چند ماہ کے لیے تو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن مہرو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور بالکل ویسی محبت کرتا ہوں جیسی ایک مرد کرتا ہے۔ تم سے منگنی میری محبت کا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے تبصرے لڑکے تمہاری کہانیوں پہ کرتے ہیں مجھے برا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ تمہارے ناول کی نہیں تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ تم نے اپنی تصویر اپنی کہانی کے ساتھ کیوں لگائی مہرو؟ شکر کرو یہ حماقت تم نے مجھ سے ملنے سے پہلے کی تھی، اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ اگر اب لگاتی تو… سگریٹ کا دھواں تیز ہواؤں کے دوش پہ پھینکتے ہوئے فواد نے مہرو کو اپنے ایک اور نئے انداز سے متعارف کروایا تھا۔ فواد میں لکھنا مجھے پسند نہیں، تمہاری تحریر، مجھے کہانیوں سے خاص لگاؤ نہیں ہے مہرو، لیکن تم سے ہے، اس لیے میں تمہارے ناول کے چند صفحات پڑھ چکا ہوں، مجھے اچھے نہیں لگے۔ مرد کی محبت میں اتنی جنونیت نہیں ہوتی جتنی تم نے لکھی ہے، اور تمہارے ناول میں رومانس کے نام پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اور تم اسے اپنا پیشن کہتی ہو۔ بہت ہو چکا تمہارا شوق پورا، بس اب مزید کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ فواد، ہم اس بات کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ مہرو سے کہاں اپنے ناول کے بارے میں تنقید برداشت تھی؟ یہ تو فواد تھا، اس لیے اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے کھری کھری سنا دیتی۔ اوہ نو مہرو، اب ہم اس بات کو دوبارہ کبھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ فواد کے حتمی انداز نے مہرو کو اپنی حیثیت بتا دی تھی۔ مہرو ایک لفظ بھی نہیں بول پائی۔ فواد بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ مہرو کو سنجیدہ اور خاموش دیکھ کر فواد نے ملاقات کو اختتام کرنا ہی بہتر سمجھا۔ جو بات وہ اسے سمجھانے کے لیے یہاں لایا تھا وہ اپنے انداز سے اسے سمجھا چکا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ مہرو ناول لکھتی ہے تو فواد کو اس بات سے اتنا فرق نہیں پڑا تھا۔ لکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اگر انسان کے پاس لکھنے کا ہنر ہے تو اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن مہرو کے ناول کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ہی اس نے غصے سے اس ناول کو سائیڈ پہ پٹکا تھا۔ اس پر پھر لوگوں کے بے باک تبصرے دیکھ کر رگوں میں خون ابلا تھا۔ اگر وہ کچھ اچھا لکھ رہی ہوتی تو وہ کبھی اعتراض نہ کرتا۔ اس لیے فواد نے سوچ لیا تھا کہ اس سلسلے کو مزید جاری نہیں رہنے دے گا۔ اگر کل کو راہ چلتے مہرو کا کوئی فین فواد کے سامنے اس کی تعریف کرے گا تو وہ تو شاید سن کر ہی اس کا منہ ہی نہ توڑ دے۔ واپسی کا سفر بڑی خاموشی سے کٹا تھا۔ مہرو گم سم بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ذہن ابھی بھی فواد کے رویے اور باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ عورت پہ مرد کب تک اپنی حکمرانی چلاتا رہے گا؟ میں کیوں فواد کے کہنے پہ لکھنا چھوڑوں؟ مہرو کی اپنی الگ سوچ تھی۔
وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اگر مرد کی بات درست ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اگر بات روب جما کے کہہ دی تو مرد کی ٹھیک بات بھی غلط لگتی ہے، اور پھر عورت کے حقوق یاد آنے لگتے ہیں۔ گاڑی مہرو کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مہر النساء بنا فوات کو بائے کہے اس کی گاڑی سے اتر کے جا چکی تھی۔ شرمینہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، ایسے خوفزدہ تھی جیسے حازم اس کا گلا دبا دے گا۔ حازم مجھے باہر جانا ہے۔ موٹے موٹے آنسو وہ بہانے لگی۔ پہلے بیٹھو ادھر۔ حازم نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی جیسے خوف کے مارے اس کی روح ہی پرواز کر جائے گی۔ کیا بات ہے شرمینہ، اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ حازم نے اپنا لہجہ حد درجہ نرم رکھتے ہوئے دوستانہ انداز سے اس سے پوچھا تھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، مجھے آپ… یہ کہتے ہی وہ رونے لگی۔ حازم اس کی بات سن کر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے پھر سے بولی، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے۔ شرمینہ کے اعتراف نے حازم کے اندر آگ سی لگا دی، لیکن ضبط سے بیٹھا ہوا تھا، بڑا کڑا امتحان دے رہا تھا۔ میں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ حازم آج مصمم ارادہ کر کے آیا تھا کہ شرمینہ سے وجہ جان کے رہے گا۔ مجھے پانی پینا ہے حازم، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس وقت وہ حد درجہ خوفزدہ تھی۔ تنفس اس قدر تیز چل رہا تھا کہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ حازم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جیسے وہ سفید پڑ چکی تھی، شاید پانی نہ ملنے پہ بے ہوش ہی ہو جاتی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر پانی لینے چلا گیا۔ لیکن جب کمرے کا نوب گھمانے لگا تو شرمینہ کی باتوں کی آواز سن کے ٹھٹک کے وہیں رک گیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے اس سے… حازم نے کمرے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ سامنے وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ حازم کو دیکھ کے ڈر کے مارے فوراً اس نے فون ڈسکنیکٹ کیا۔ حازم تیزی سے اس کی طرف بڑھا، موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ حازم کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ موبائل کے ڈائل پہ جا کے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بات کس سے کر رہی ہے، لیکن شرمینہ نے حازم کے ہاتھ سے اپنا فون چھین کر فوراً سے نمبر ڈیلیٹ کیا تھا۔ حازم کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے پہلے تو پانی کا گلاس زمین پہ کھینچ کے مارا، جو زمین پہ گرتے ہی چھن سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے کانچ پورے فرش پہ بکھرے تھے۔ شرمینہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ اس بار حازم کا رویہ جارحانہ تھا۔ شرمینہ کے دونوں بازو پکڑ کے غصے سے بولا، کون ہے وہ جس سے تم بات کر رہی تھی؟ جس لہجے سے وہ غرایا تھا، شرمینہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ کوئی نہیں، لرزتے ہونٹوں کے ساتھ وہ ہچکچائی۔ شرمینہ نمبر بتاؤ اس کا، میں جان سے مار ڈالوں گا اسے، زندہ نہیں بچے گا وہ میرے ہاتھوں سے۔ میرے علاوہ تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ شرمینہ کو اچھی طرح سے وہ جھنجھوڑ چکا تھا۔ پھر اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور بیڈ پہ گرا شرمینہ کا فون اٹھا کے اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا۔ کرو اسے کال میرے سامنے، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، میں آپ کو اسے کچھ نہیں کہنے دوں گی، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے۔ حازم کا جی چاہا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دے۔ کیسے بے باکی سے وہ اس کے سامنے کسی غیر شخص کا ذکر کر رہی تھی۔ شرمینہ نے فون بیڈ پہ پھینک دیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے شرمینہ، میرے لیے مشکل نہیں ہے اسے ڈھونڈنا، تمہارے موبائل سے اس کا نمبر نکالنا۔ یہ سن کر شرمینہ نے حازم کے ہاتھ سے اپنا فون چھین کے زمین پہ پٹخ کے توڑ ڈالا اور پھر چلا کے بولی، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟ میں محبت کرتی ہوں ان سے، اگر آپ نے انہیں کچھ بھی کہا یا ان کے ساتھ کچھ بھی کیا حازم، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک تھپڑ شرمینہ کے منہ پہ پڑا تھا، وہ بیڈ پہ جا کے گری، اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔
دو دن میں رخصتی کروا کے تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا. دیکھتا ہوں میں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو. حازم کی بات نے شرمینہ کے ہوش اڑا دیے تھے. ذکی اشتیاق صاحب کے ساتھ ان کے سیٹ پہ چلا گیا. وہ ایک رومانٹک سین شوٹ کروا رہے تھے. ذکی خاموشی سے کرسی پہ بیٹھے دونوں مشہور ایکٹرز کو وہ سین کرتے دیکھ رہا تھا جہاں لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر لڑکے سے ہر ناتا توڑنے آئی تھی اور وہ لڑکا اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے اپنے مکالمات بول رہے تھے. نہ جانے کیوں ذکی کو یہ سب کچھ عارضی اور ڈرامائی سا لگ رہا تھا. نہ لڑکی کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو محبوب کے بچھڑ جانے کا ہوتا ہے، نہ لڑکے کے چہرے پہ وہ کرب کے آثار. بس جعلی آنسوؤں اور بے وزن سے جملے تھے. فل میک اپ میں پورے فیشن کے ساتھ وہ لڑکی صرف مکالمات پہ زور دے رہی تھی. ذکی اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور تھا. سین ختم ہوتے ہی اشتیاق صاحب نے ویل ڈن کہہ کے گویا دونوں اداکاروں کی فضول سی ایکٹنگ کو داد دی. لیکن ذکی کھڑا ہو گیا. دونوں کے پاس جا کے بولا، اسے آپ لوگ ایکٹنگ کہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے ایکٹنگ؟ وہ دونوں نافہمی سے ذکی کو دیکھنے لگے. مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ لڑکی شاید کچھ زیادہ ہی مشہور اداکارہ تھی، اسی لیے غرور کے زوم میں بولی. سیدھا سا مطلب ہے بی بی، جو لڑکی ماں باپ کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کرنے آئی ہو وہ اس حلیے میں تو ہرگز نہیں ہوتی. نہ گلے میں اپنی عزت کی چادر، نہ چہرے پہ غم اور ملال کے تاثرات، نہ ہی ماں باپ کی عزت پر کوئی جاندار الفاظ. آنکھوں میں جعلی آنسو لیے، چہرے پہ لپسٹک لگائے، آپ کہاں سے غم زدہ لگ رہی ہیں؟ ذکی نے بنا لگی لپٹی اس لڑکی کو اسپاٹ لہجے میں کہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آپے سے باہر ہوتی، اشتیاق صاحب ذکی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. تمہیں میں اس لیے نہیں لایا کہ تم میرا بھی کام ستیہ ناس کر دو. بابا آپ اسے پرفارمنس کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے پرفارمنس. ذکی نے تعصب سے باپ کو دیکھا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ جانتے بھی ہو کتنی مشہور ایکٹر ہے سجیلہ عمران. اشتیاق صاحب نے یہ کہہ کے گویا ڈرامے کی ہیروئن کو 7ویں آسمان پہ بٹھایا تھا. ایکٹریس. ذکی نے تعجب کا اظہار کیا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اداکاری کس چڑیا کا نام ہے یہ محترمہ اس لفظ سے بھی واقف نہیں ہے. ذکی کی صاف گوئی پہ وہ لڑکی آگ بگولا سی ہونے لگی. او ریلی؟ سجیلہ تن کے بولی تھی. تو اب آپ مجھے سکھائیں گے کہ اداکاری کیا ہوتی ہے؟ سجیلہ نے بڑے گھمنڈ سے پوچھا. ذکی اسے فہمائشی نظروں سے دیکھنے لگا. جی ہاں، اگر یہ سین میں آپ سے پکچرائز کرواتا تو آپ کو بتاتا کہ یہ سین کیا کیسے جاتا ہے. اداکاری لکھاری کے لکھے ہوئے جذبات میں خود کو رنگ دینے کا نام ہے. آپ کا حلیہ آپ کے ڈائلاگز کی عکاسی نہیں کرتا. کسی کے بچھڑ جانے کا غم یوں تیار شیار ہو کے نہیں منایا جاتا. صرف آنکھوں میں گلیسرین بھر کے پانی ٹپکانے سے آپ کی اداکاری مکمل نہیں ہو جاتی. ذکی کی بات پر وہ لڑکا جو ہیرو کی اداکاری کر رہا تھا وہ اشتیاق صاحب سے بڑے غصے سے مخاطب ہوا. دیکھیں اشتیاق صاحب، ہمارے پاس کام کی کمی نہیں ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر کے سیکرٹری ہمارے گھر کے ویٹنگ روم میں ہماری ایک ہاں کے منتظر ہوتے ہیں. عوام ہمارے پیچھے پاگل ہے اور یہ ہمیں اداکاری کا مفہوم بتا رہے ہیں. اشتیاق صاحب بوکھلا کے رہ گئے کہ کہیں ذکی کی وجہ سے ہیرو ہیروئن ہی کام چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں. تم جاؤ یہاں سے ذکی، تمہیں میں گھر جا کے پوچھوں گا، انہوں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ذکی کو کہا. پھر ہیرو سے معذرت کرنے لگے. ابھی نیا اس لائن میں آیا ہے، کچھ جذباتی ہے، آپ مائنڈ مت کریں. ہیرو کا غصہ ابھی بھی عروج پہ تھا، لیکن سجیلہ ذکی کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کے بول پڑی. اشتیاق صاحب آپ اپنے بیٹے سے کہیں یہ سین فاضل کی جگہ وہ کر کے دکھائے، اسے بھی تو پتہ چلے ایکٹنگ کسے کہتے ہیں. عیب نکالنا تو بہت آسان سا کام ہے. سجیلہ کو لگا کہ جب وہ خود کرے گا تبھی اسے پتہ چلے گا. سجیلہ کے برابر کھڑا فاضل سجیلہ کو فہماشی نظروں سے دیکھنے لگا. سجیلہ نے دھیرے سے اس سے کہا، ابھی دیکھنا
کیسے چھکے چھوٹتے ہیں اس کے. بہت بولنا آتا ہے اسے. جب بار بار بیک اپ کرنا پڑے گا، 10 بار وہی ڈائیلاگز بولنے پڑیں گے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے موصوف کے. سجیلا کی بات پہ فاضل مسکرایا تھا. اس کی بات سمجھ گیا تھا. ذکی کے بڑھتے ہوئے قدم سجیلا کی بات سن کے وہیں رکے تھے. اس نے پلٹ کے اسے دیکھا، پھر سجیلا کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ یہ سین کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے جا کے منہ دھو کے آئیں، دوپٹہ سر پہ اوڑھیں، کیونکہ آپ سین کے مطابق ماں باپ کی عزت کی خاطر محبت کو چھوڑنے آئی ہیں. اس لیے عورت اگر عزت کی بات کرتے ہوئے عزت کو سر پہ اوڑھ کے کرے تو عزت دار لگتی ہے. سجیلا کو برا تو بہت لگا، لیکن وہ منہ دھو کے آ گئی. ایک دوپٹہ بھی سر پر اوڑھ لیا. اب وہ ذکی کے دوبارہ روبرو کھڑی تھی. اس سے پہلے کہ اپنے مکالمات دہراتی، ذکی نے اسے کہا، 5 منٹ آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ آپ ایک مشہور ایکٹر سجیلا نہیں بلکہ زباریاں ہیں. ایک ایسی لڑکی جو آج تک ماں باپ کی فرما بردار رہی ہے، جس نے ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سر جھکایا ہے، اور ابھی بھی اپنی محبت کو وہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر قربان کرنے جا رہی ہے. سجیلا کو اپنی اداکاری پہ پورا اعتماد تھا، لیکن پھر بھی اپنی آنکھیں بند کیں لیکن کچھ سوچا نہیں. پھر جب آنکھیں کھولیں تو سامنے ذکی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. میں تم سے محبت نہیں کرتی. تم نے میرے لیے ایسا سوچا ہے تو وہ تمہاری غلط فہمی ہے، سجیلا نے ذکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. جھوٹ بول رہی ہو تم مجھ سے زوبی. سجیلا نظریں چرا کے بولی، ابو نے میری شادی راہب سے کی ہے. مجھے یہ رشتہ دل سے قبول ہے. وہ چچا کو زبان دے چکے ہیں. میں انکار نہیں کر سکتی واصف. ذکی نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے. کہنے لگا، اور میں زوبی، میری محبت؟ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ میں نے کبھی تم سے اظہار نہیں کیا. سجیلا اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی. نہ جانے کیوں اس وقت اسے لگ رہا تھا یہاں کچھ بھی ڈرامہ نہیں ہو رہا. جو بھی ہو رہا ہے سچ میں ہو رہا ہے. وجہ ذکی کی آنکھیں تھیں جن میں اس وقت اسے اپنی چاہ نظر آ رہی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اظہار کی ضرورت ہے. کیا میری محبت تمہارے لفظوں کی محتاج ہے؟ نہیں زوبی، تمہاری آنکھیں مجھ سے کہتی ہیں واصف مجھے تمہیں دیکھنے کی چاہ ہے. تمہارے ہر انداز نے مجھے یہی بتایا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. پھر انکار کیوں؟ تم مجھ سے سچ کہہ دو. میں سچ سننے یہاں آیا ہوں. سجیلا نے مسلسل نظریں چرائیں. میں ابو کی نافرمانی نہیں کر سکتی. ہاں، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں. یہ کہتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ کھسک کے سر سے اتر گیا تھا. بس اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں. تمہاری عزت میری محبت سے بہت بڑھ کے ہے. سمجھو کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی واصف آیا ہی نہیں تھا. میں سمجھوں گا میری زندگی میں تم کبھی نہیں آئی. یہ کہہ کے ذکی نے وہ دوپٹہ اس کے سر پہ اوڑھا دیا. پھر بولا، تم اپنے والد کی عزت کی چادر اوڑھ کے یہاں سے چلی جاؤ. جہاں وہ چاہتے ہیں اسے اپنا لو، اور تمام عمر مجھے کبھی پلٹ کر بھی مت دیکھنا. سمجھ لینا کہ میں مر چکا. واصف دنیا میں ہے ہی نہیں. کبھی راہ چلے تمہیں نظر بھی آ جاؤں تو نظریں چرا کے چلی جانا. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. عزت کا جنازہ نکالنے سے بہتر ہے زوبی کہ محبت پہ فاتحہ پڑھ لی جائے. جاؤ زوبی، چلی جاؤ. جس درد سے وہ کہہ رہا تھا، سجیلا کو لگا سچ میں وہ کسی محبوب سے جدا ہو رہی ہے. ذکی کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں میں نمی اور خود پہ ضبط. ذکی کے چہرے پہ وہ تاثر موجود تھا جو اس سین میں ہیرو کے لیے ڈیمانڈ تھی. سجیلا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. چند ثانیے کے لیے اسے لگا کہ سچ میں وہ اپنی محبت کی قربانی دینے جا رہی ہے. پورے سیٹ پہ خاموشی تھی. ہر نفس اسی سین میں ڈوبا ہوا تھا. ٹپ ٹپ کب سجیلا کے آنسوں بنا گلیسرین کے بہے وہ سمجھ ہی نہیں پائی. تالیوں کی گونج سے وہ ہوش میں آئی تھی. جلدی سے ذکی کی آنکھوں سے نظریں ہٹائیں تھیں. وہاں موجود سب کی تالیوں کی گونج بتا رہی تھی
کہ ایک ہی بار میں سین کرنے پر وہ سجیلا کے چھکے اڑا چکا ہے۔ فاضل نے ذکی کو داد دی تھی، کمال کر دیا تم نے، دیکھ کے لگ رہا تھا تم سچ میں سجیلا کے عاشق ہو۔ بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کردار میں کھو کر، اس میں ڈوب کر، اپنا اصل بھلا کر آپ سین کریں گے تو سامعین کے دل کے تار ضرور بجنے لگیں گے۔ ذکی سے پہلی بار اشتیاق صاحب بھی خوش ہوئے تھے۔ سجیلا خود حیران تھی کہ وہ رونے کیوں لگی، ایک سین ہی تو تھا، کئی بار کئی ڈراموں میں وہ یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ بنا ڈراپس کے خود سے روئی ہو۔ دل کے تار کسی اور کے بجے ہوں یا نہیں، لیکن سجیلا کے ضرور بج اٹھے تھے۔ سجیلا کی بولتی بند تھی۔ فاضل کی بھی سوچ ذکی کے لیے بدلی تھی۔ فاضل نے ذکی کو سین کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، اس سین میں لڑکے کو لڑکی کے بازو پکڑ کے ڈائیلاگز بولنے تھے، اسے اپنے قریب کر کے یہ سب کہنا تھا جو تم نے کہا، تاکہ ریالٹی ٹچ لگے، لیکن تم نے تو بنا چھوئے اپنے جذبات کا جیسے اظہار کیا ہے۔ میں تو کچھ پل اسی سین میں کھو گیا تھا۔ تم ایکٹنگ کی لائن میں کیوں نہیں آ جاتے؟ خوش شکل ہو، اسمارٹ ہو، اگر ٹرائی کرو گے تو کمال کر دو گے۔ فاضل نے دوستانہ مشورہ دیا تھا اور گویا اشتیاق صاحب کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ نہیں، مجھے اداکار نہیں بننا، مجھے اپنی ہی لائن میں آگے بڑھنا ہے، یہ اس نے فاضل سے کہا تھا۔ اب یہ سین تم کرو۔ پھر وہی سین اس لڑکے نے بھی کیا، پہلے سے بہت حد تک بہتر۔ وہ بالکل ویسے ہی کر رہا تھا جیسے ذکی نے کیا تھا۔ سجیلا ابھی بھی اسی ٹرانس میں تھی۔ ہیرو کی آنکھوں میں ذکی کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سین پہلی باری میں ہی پرفیکٹ ہوا تھا۔ اشتیاق صاحب پر بیٹے کی یہ صلاحیت پہلی بار کھلی تھی۔